بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے حجاب۔ حجاب یعنی آسان ورڈز میں پردہ کرنا، نامحرم سے اپنے آپ کو کور کرنا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حجاب ایک واجب عبادت ہے، یعنی جو لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، 9 ایئرس کی ہو جاتی ہیں، ان پر حجاب کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گی تو انہیں گناہ ملے گا۔ اگر ہم سوچیں تو ہماری کوئی بھی بہت بیوٹیفل، بہت قیمتی جولری ہوتی ہے یا کوئی بہت قیمتی ڈریس ہوتا ہے تو کیا ہم اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا، ہم اسے صحیح سے کور کر کے، سنبھال کر، پیک کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گرلز کو اتنا بیوٹیفل بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گرلز اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں جب بھی آپ نامحرم کے سامنے ہوں۔ اصل میں حجاب کو عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خطرے میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں۔ یعنی جو عورتیں، جو لڑکیاں اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہی ہوں۔ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ جو عورتیں اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہیں وہ روز قیامت کہاں جائیں گی؟ ظاہر ہے جنت میں۔ اور جو اپنے حجاب کے معاملے میں جان بوجھ کر کیئرلیس ہیں یا نہیں کرتی ہیں حجاب، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گی۔ آپ نے سوچا جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں ہم کتنا روتے ہیں نا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ بی بی زینب اور دوسری بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں، بیویاں اپنی چادر بچانے کے لیے کیسے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ جب بی بی سکینہ کے کرتے میں آگ لگ گئی اور ایک نامحرم اسے بجھانے کے لیے آگے بڑھا تو بی بی نے اسے منع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بی بی سکینہ صرف 3-4 ایئرس کی تھیں، لیکن انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی نامحرم انہیں ہاتھ لگائے۔ پھر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب پر روتے ہیں کہ کیسے کربلا کے بعد وہ اتنا روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو مولا نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں، بہنیں، پھوپھیاں بے پردہ نامحرموں کے درمیان تھیں۔ ہم انہی سب مصائب پر روتے بھی ہیں اور پھر ہم اپنے حجاب کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت بی بی فاطمہ زہرا ہماری شفاعت کر دیں، ہمیں جنت میں داخل کروا دیں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ اگر ہم سارا سال پڑھائی نہ کریں، محنت نہ کریں، کتاب بھی نہ اٹھائیں، لیکن ایگزامز ہوں تو ہم دعا کریں کہ اللہ میاں پلیز ہم پاس ہو جائیں، ہمارے اچھے گریڈز آ جائیں، تو ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دعا بغیر کوشش کے رد کر دی جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب کن سے کرنا ہے، یعنی کون نامحرم ہیں، اور کن سے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کون ہمارے محرم ہیں۔ ظاہر ہے حجاب چھوٹے لڑکوں سے نہیں کرنے کی ضرورت، بڑے لڑکے جو نامحرم ہوں
ان سے حجاب کرنا واجب ہے۔ ہمارے جو محرم رشتے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاپا، ہمارے دادا نانا، ہمارے چاچا تایا ماموں وغیرہ، ان سے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان سب محرم رشتوں کے علاوہ جتنے بھی نامحرم رشتے ہیں، جیسے ہمارے کزنز، نیبرز، ڈرائیور، چوکیدار وغیرہ، یا جتنے بھی دکاندار یا جتنے بڑے بوائز ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں بھی جانتے ہیں، ان سے حجاب کرنا واجب ہے۔ چاہے ہم گھر سے باہر جائیں، چاہے وہ ہمارے گھر میں آئیں، ان سے صحیح طریقے سے پردہ کرنا پڑے گا۔ ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے امام مہدی علیہ السلام جلدی سے ظاہر ہو جائیں، لیکن ایک بہت بڑا ریزن کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، وہ ہے عورتوں کی بے حجابی۔ جو عورتیں پردے کا خیال نہیں رکھتیں، وہ اصل میں تیار ہی نہیں ہیں امام کے لیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، امام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم ان عورتوں میں سے تو نہیں، ہم ان لڑکیوں میں سے تو نہیں جو امام کے ظہور میں دیر ہونے کی وجہ بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کے لیے باعث فخر بنیں اور اپنے حجاب کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔